ایس ایس کو ٹف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ امتحان آپ کلاس 1 سے لے کے گریجویشن تک اس نیچر کا امتحان آپ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ پیپرز تو ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نیچر ذرا ڈیفرنٹ ہے. کوئی اس طرح کا امتحان نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے 2 پیپرز دیں اور 12 پیپرز ہوں ایٹ اے ٹائم. نمبر آف پیپرز زیادہ ہیں تو اس وجہ سے یہ ٹف کھلاتا ہے کہ آپ کو ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ ویرائٹی آف سبجیکٹس میں ایٹ سیم ٹائم. آپ وہ اگر بیلنس کریٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو ہم ٹف نہیں کہیں گے. دوسری بات کہ یہ امتحان کے لیے کوئی اسپیشل ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگین ایک امتحان ہے, اس کا ڈیفائن کرائٹیریا ہے, اس کا ڈیفائن سلیبائے ہے, اس کے پیپر کا نیچر آلریڈی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے پیپرز آ رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے کون سے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے. ان پہ آپ اگر کام کر لیتے ہیں, اس ریکوائرمنٹ کو, اس پراپر جو پری ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہے اس کو آپ میٹ کرتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا. یہ کوئی اسکالرز کی بھی امتحان نہیں ہے. میں نے جیسے گزارش کی کہ کوئی اسکالر ہے اگر وہ لکھ نہیں پاتا, وہ چیزیں بتا نہیں پاتا تو وہ اگین پرابلمٹک ہوتا ہے. تو اس امتحان کا نیچر یہ ہے کہ آپ کے پاس بہتر رائٹنگ اسکلز ہوں, پھر آپ ان سبجیکٹس کو اکارڈنگلی پڑھ کے آپ ایک اپروچ بنا لیں, ایک آپ کا پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو اور اس اپروچ کے بنیاد پہ جو آپ کا ڈیفائن کرائٹیریا ہے اور ان ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کر لیتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی زیادہ ایشوز ہیں. اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ زیادہ تر ہمارے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ایک انکنسسٹنٹ اپروچ ہمارا ہوتا ہے. 2 مہینے ہم پڑھ لیتے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, تیسرے مہینے ہم کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نوکری ڈھونڈ لیتے ہیں, کس طرح اور طرف جاتے ہیں, یا ہم ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو کنسسٹنسی اس امتحان کے لیے پری ریکویزٹ ہے کہ کنسسٹنٹ آپ ہوں اور ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا ایک ڈیفائن ٹائم ٹیبل بنا لیں یا چیزیں کر لیں اور ڈیلی بیسس پہ ٹارگیٹس بنا کے آپ اچیو کر رہے ہیں, اسی کرائٹیریا پہ جا رہے ہیں, آپ کا جو اپروچ ہے وہ ریلیونٹ ٹو دا ایگزام ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی مشکل ہے. چیلنجنگ ضرور ہے لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اسپیشل ٹیلنٹ ہے. اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے بچے جتنے جا رہے ہیں آفیسرز بن رہے ہیں وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں. ان کے آپ دیکھیں گے پروفائلز تو وہ ہائی فائی نہیں ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس, میجورٹی آف دا اسپیرنٹس وہ ایوریج ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اس امتحان کا نام ہی ہے کمپٹیٹیو ایگزام ہے آپ کا, اور کمپٹیٹیو ایگزام اسی کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ کمپٹیشن ہیں, میراتھن میں ہیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ان کو ہی آنا ہے جن کی اسپیڈ باقیوں سے زیادہ ہوگی. تو اس میں جو ایک میرٹ کا کرائٹیریا ہے اس میں یہی ہے کہ لیٹ سپوز 700-800 بچے پاس ہوتے ہیں تو جو زیادہ اسکور لاتے ہیں جن کے پرائرٹیز اکارڈنگلی ہیں تو میرٹ اسی حساب سے بنتا ہے. تو اس میں جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں 2 کمپوننٹ ہیں آپ کے, ریٹن کا بھی ہے, انٹرویو کا ہے, دونوں میٹر کرتے ہیں آپ کے گروپ لینڈنگ میں. ایک کیونکہ انہوں نے بھی ایک بیلنس ایف پی ایس سی نے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو سے پہلے ایک سائیکالوجیکل پروسیس سے بھی گزرتے ہیں, تو اس میں دونوں چیزیں میٹر کرتے ہیں. لیکن ریٹن کی میں بات کروں تو ظاہر ہے آپ بہتر اسکور لاتے ہیں, دوسروں سے زیادہ اسکور ہوگا تو آپ کے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو میرٹ کے جو فرسٹ سیکنڈ چوائس ہے وہ آپ کو مل جائے. اکارڈنگلی جو بھی اسپائرنٹ جو بھی کینڈیڈیٹ رکھ لیتا ہے گروپ پریفرنسز اسی حساب سے. تو اس میں ریٹن اسکور زیادہ لانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے اگین دوسروں سے آؤٹ وے کرنا ہے, دوسروں سے آپ بہتر پرفارم کریں گے کیونکہ وہی کرائٹیریا ہے, وہی میئرمنٹ کے پیپرز وہی ہیں. لوگوں کی جو کمپیٹنس اور ٹیلنٹ کو جو میئر کر رہے ہوتے ہیں پیپر تو وہی ہوتے ہیں سیم. 2-3 ہزار بندہ وہی کوشچن کے آنسر دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے آپ بہتر ان سے تبھی ہو سکتے ہیں جب 2-3 چیزوں کا آپ خیال رکھیں. نمبر 1 آپ کا ریٹن اسکور ٹھیک ہو, وہ تب ٹھیک ہوگا جب آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے. اب نمبر زیادہ کب ہوں گے؟ جب آپ بہتر لکھیں گے. آپ بہتر کیسے لکھیں گے؟ جب آپ کی محنت زیادہ ہوگی, آپ کے پاس ریٹن اسکلز بہتر ہوں گے, آپ 35 منٹ میں دوسروں سے اس جواب کو بہتر لکھ سکیں گے. اب یہ 35 منٹ میں آپ جواب کب بہتر لکھیں گے؟ جب آپ کا گرپ ہوگا پین پہ, کیونکہ پین کے ذریعے آپ لکھ رہے ہوں گے. آپ کی فلو آف تھاٹ بہتر ہو. اب فلو آف تھاٹ تب بہتر ہوتا ہے جب
کی آپ کی تھارو ریڈنگ ہو، تھارو پریکٹس ہو، اور آپ منیمم ٹائم میں میگزیمم چیزیں وتھ کوالٹی مٹیریل آپ بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اسکور باقیوں سے بہتر کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہوگی. وہ محنت جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن سائز کر کے بالکل مائنیوٹ لیول پہ جا کے ٹھیک طرح سے کریک کریں گے. لیٹ سپوز اگر کوئی پیپر ہے، آپ نے اس کا سلیبس پڑھ لیا، آپ نے بہتر بکس پڑھ لی ہیں ایک کنونشنل بک سے ہٹ کے، آپ نے آؤٹ آف باکس اپروچ لائیں، آپ کی ریڈنگ بہتر ہو گئی. پھر آپ اس ریڈنگ، کیونکہ اگر میں اس اخبار کو پڑھ لیتا ہوں تو اب اس اخبار کو میں شاید کبھی دوبارہ نہیں پڑھ پاؤں گا. تو اسی طرح ہم بکس پڑھ لیتے ہیں. اب ان بکس کو، کیونکہ ہمارے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی کتاب پڑھ لیتا ہوں پاکستان افیئرز کا، تو وہ مجھے یاد تو نہیں ہوگا. اب اس میں سے انڈرسٹینڈنگ میری کیا آتی ہے سبجیکٹ یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اگر میں کوئی سلیبس سے اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ چاہیے کہ میں کوالٹی بکس پڑھ کے وہاں جو ان کے آئیڈیاز ہیں، وہ آرگیومنٹس ہیں، وہ چیزیں ہیں، ان کو میں سپریٹ کرتا جاؤں اور میرے پاس بلک آف آئیڈیاز ہوں ہر ایشو پہ. میرا اپروچ، میری اوپینین تبھی میں بہتر بنا سکوں گا جب میرے بیک آف مائنڈ میں اس ایشو کا پراپر ایک ڈیٹیل ہوگا، اس ایشو کا ایک پراپر میرے پاس انڈرسٹینڈنگ ہوگا. پھر میں ڈفرینٹ اسپیکٹ ایگزامینر کو بتا سکتا ہوں جب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہوگا کسی بھی کوشچن میں. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا.